کورٹ نے کل تک ملتوی کر دی ہے سماعت، کیا وجہ ہے، کیوں ملتوی ہو گئی ہے؟ دیکھیں، آج وہاں پر ڈیٹیلز کے ساتھ ہمارے آرگومنٹس ہوئے اور ہم نے ان کے سامنے گزارشات رکھی کہ ایک تو جورسڈکشن کا معاملہ وہ پہلے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا گیا جو کہ ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے تھا۔ وہ کیا معاملہ تھا کہ یہ جو کمپلینٹ فائل کی گئی ہے یہ بیسیکلی ڈائریکٹلی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس فائل کی گیا، اسے مجسٹریٹ کے پاس فائل کرنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ وہاں پر یہ رکھا کہ 120 دن ہے کمپلینٹ فائل کرنے کے، کہ جب ایسٹ جو ہے وہ ڈکلریشن کوئی بھی الیکشن کمیشن کے اندر تفصیلات دی جائیں گی اس سے 120 دن کے اندر اندر کمپلینٹ فائل ہو سکتی ہے۔ تو 900 دنوں کے بعد کمپلینٹ فائل کرنا اس کا کوئی جواز نہیں۔ اچھا، تیسرا وہاں پر جو ہے ایک اور پوائنٹ یہ رکھا گیا کہ یہ جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے وہ اتھرائز ہی نہیں ہے، وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو وہ اتھرائز کر سکیں اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن اس کے اوپر آگے کمپلینٹ فائل کرے۔ تو وہ پروسیس بھی کمپلیٹ نہیں کیا گیا، اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اور باقاعدہ طور پر کورٹ میں سارا جو ہے قانون پڑھ کر سنایا گیا، ہر پہلو سے وہاں پر ڈسکس کیا گیا اور ساری چیزیں ریکارڈ پر لائی گئی۔ ساتھ یہ بھی وہاں پر بتائی گئی بات کہ جو ایویڈنس وہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا خان صاحب کو۔ ہم نے گواہوں کی لسٹ دی اور اس بنیاد کے اوپر ہماری درخواست خارج کر دی گئی کہ یہ جو گواہ ہیں یہ ریلیونٹ نہیں ہے، حالانکہ وہ ریلیونٹ بالکل تھے۔ اچھا، پھر جب ہائی کورٹ واضح طور پر کہتی ہے کہ جناب آپ یہ معاملہ ڈیسائیڈ کریں اور مینٹینیبلٹی کا جو کویسچن ہے اور جورسڈکشن کا جو معاملہ ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے 2 دفعہ ہمیں مینٹینیبلٹی کے اوپر موقع ہی نہیں دیا گیا، ہمارا ڈیفینس اس وقت بھی نہیں لیا گیا، ہماری اس وقت بھی ہمیں آرگومنٹس کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، اور تیسری دفعہ پھر وہی کیا گیا کہ جو ڈسٹرکٹ جج صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ ہمیں سنے بغیر فیصلہ دے دیا۔ ہم نے یہ بھی سزا کی کہ اس دن ہم 12:15 بجے کورٹ میں پہنچ چکے تھے اور 12:30 بجے جب آئے ہیں جج صاحب کورٹ روم کے اندر، انہیں بتایا گیا خواجہ حارث صاحب کی طرف سے کہ میرے کلرک کو کس طرح سے اغوا کیا گیا، اور میں نے وہاں پر درخواست دی کیونکہ ہم نے ایک پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں دائر کرنی تھی، تو اس حوالے سے مجھے وہاں پر وہ لیٹ ہو گئی، تو میں آ گیا ہوں میرے آرگومنٹس سنے جائیں۔ تو وہاں پر ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، بلکہ جو آرگومنٹس سٹارٹ کرنے کی باری آئی تو وہ 30 صفحات جو ہیں وہ 30 منٹوں کے اندر کیسے لکھ کے جو ہے وہ سائن بھی ہو گئے اور وہ باہر بھی کاپیاں نکل آئیں اور جو ججمنٹ ہے وہ اناؤنس ہو گئی۔ 5-10 منٹ بعد 15 منٹ بعد فوراً خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ نہ اسلام آباد پولیس نہ پورا پروسیس فالو کیا گیا، وارنٹ کا ایک جو ہے جاری ہوتا ہے اور وہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ آگے ہوم ڈپارٹمنٹ کو رابطہ کرنا تھا، اس سے پہلے آئی جی صاحب نے ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کرنا تھا، تو ایک پروسیس تھا وہ فالو نہیں کیا گیا۔ تو ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ گرفتاری کس طرح سے ان کے گھر کے دروازے توڑ کر جو ہے وہ بتایا گیا ان کی طرف سے کل جیل میں کہ میرے واش روم کا دروازہ جو ہے باقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے وہ توڑا، اور وہاں پر جو ہے میں واضح کہہ رہا تھا کہ میں بالکل آنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں، گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح سے وہ جیسے 9 مئی والا واقعہ ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ سین سارا ریپیٹ کیا گیا۔ اچھا پرجوتا صاحب یہ بتائیں، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا دوبارہ جو ہے وہ آج ملتوی ہوگی ہے، کل دوبارہ اس کی سماعت ہوگی، کل آپ کس طرح کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ توقع کرتے ہیں، اور اگر وہاں سے فیصلہ آپ کے جو ہے وہ حق میں نہیں آتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 5 تاریخ کو یہ فیصلہ آتا ہے اور فوراً ہی 3-4 دن کے بعد زیادہ سے زیادہ اتنا ٹائم لگانا چاہیے تھا، اور شارٹ سینٹینس جو ہے وہ 3 سال سزا ہوئی ہے، اور یہ ویسے جب آپ رجوع کرتے ہیں ہائی کورٹ میں تو یہ سزا جو ہے سسپینڈ ہو جاتی ہے، بیل ہو جاتی ہے۔ اس میں اتنا ٹائم دیا گیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ لاسٹ ڈیٹ کے اوپر بھی بہانہ بنایا گیا کہ تیاری نہیں ہے ہماری، تو وہ الیکشن کمیشن جس نے سارا کیس بنایا، وہ الیکشن کمیشن جس نے سارے کیس میں آرگومنٹس کیے، ساری تیاریاں کی، سارے ایویڈنس پیش کی، آج آ کر بہانے بنائے جا رہے ہیں کہ وہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ آج ہماری طرف سے آرگومنٹس ہوئے، لیکن چیف صاحب نے
اور ان کے ساتھ طارق جہانگیری صاحب آج وہ ڈی بی تھی، انہوں نے معاملہ کل کے لیے ارجنٹ کر دیا۔ خان صاحب کی حد تک جو ہے آپ دیکھ لیں کہ کیس جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر رات دن چلایا جا رہا تھا۔ خان صاحب کی حد تک آپ کو پتہ ہے کہ سماعت کے اندر جو ہے پانی پینے کا ٹائم نہیں دیا جا رہا تھا، اور ایک گھنٹے بعد جو ہے سماعت جو ہے وہ کی جا رہی تھی، اور یہ جو ساری ہے ٹوٹل جو ہے صرف اور صرف خان صاحب کے لیے ایک الگ قانون ہے اور ویسے الگ قانون ہے۔ اب سپریم کورٹ میں ابھی ہم آئے ہیں اور یہاں پر آ کے ہم نے یہی ریکویسٹ ان سے جو ہے وہ کرنی تھی کہ معاملہ کل کے لیے ارجنٹ کر لیا جائے، کیونکہ ہائی کورٹ میں کل کے لیے سماعت فکس ہوئی ہے۔ تو جب وہاں گئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ معاملہ ارجنٹ ہوا ہے، ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، لیکن اب کل کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہے تو ہم وہاں پہ اپنے جو ہے وہ آرگومنٹس تو آلریڈی کر چکے ہیں۔ دوسری طرف سے دلائل کچھ باقی ہیں، وہ دلائل جن کی بنیاد کے اوپر خان صاحب کو اس وقت جیل میں ڈالا گیا ہے، جن میں کوئی قانونی جو ہے وہ وقت نہیں ہے، جن میں کوئی قانونی وہ جو ہے پہلو ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اب کل کا انتظار ہے، انشاءاللہ فیصلہ جس ٹائم بھی ہوگا خان صاحب کی ضمانت ہوگا۔ اچھا پنجوتا صاحب، بس آخری سوال یہ بتا دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت پابند سلاسل ہیں، ان سے آپ کی کوئی آخری ملاقات ہوئی اور اندر کے کیا حالات ہیں؟ دیکھیں جی، خان صاحب بالکل جو ہے مضبوط آدمی ہیں اور اندر بڑے پرعزم ہیں، کسی طرح سے وہ دیکھیں یہ تو ان سے پوچھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ کس میں ان کو رکھا گیا، لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا جس کلاس میں رکھیں۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ تو ہم 11 جو ہے وہ تاریخ سے سن رہے ہیں، کیونکہ ایک نوٹیفیکیشن شائع کیا گیا تھا کہ بیٹر فیسلٹیز دی ہیں، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہے، جو 15 تاریخ کی رپورٹ ہے سیشن جج کی وہ واضح کر گئی، تو ہمیں تو کوئی اس طرح سے ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ یہ صرف ڈاکومنٹس کی حد تک ہے؟ ڈاکومنٹس کی حد تک اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو جیل مینول ہے، جیل رولز ہیں، وہ واضح کہتے ہیں کہ ہفتے کے اندر 6 دن ملاقات جو ہے اس کی اجازت ہے، اور جب ہائی کورٹ نے کہا کہ مینول کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، ہم نے جا کر درخواست دی کہ ملنے کی اجازت دی جائے، 6 دن الاؤ ہیں اور ایک دن میں 6 وکیل مل سکتے ہیں۔ آج بھی ان کی بہنوں نے کوشش کی ملنے کی، ہم نے 12 استدعا کی، ریکویسٹ کی، ان کو فون کیا، لیکن انہیں اجازت نہیں ملنے کی دی گئی، ان کی بہنوں کو ملنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہماری مرضی سے ایک وکیل آ جائے ہفتے کے اندر وہ مل لے۔ اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ عرفان فاروق صاحب ابھی یہاں پر کہہ کے گئے ہیں کہ مرزا بنیال صاحب جو ہے یہ ایک مقام چیف جسٹس صاحب اور یہاں پر صاحب اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، جب یہ دیکھتے ہیں جی کہ فیصلہ جو ہے ان کے خلاف آ رہا ہے، یعنی کہ قانون کے مطابق آ رہا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں جی کہ جج جو ہیں وہ نائل ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے قانون کے مطابق یہ جتنے فیصلے بھی ہو رہے ہیں اور جو وہ کر رہے ہیں ان کے اوپر جان بوجھ کر ایک حملہ کیا جا رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے اس کیس کے اندر وہ جو قانون کے مطابق انہیں ان کا حق ہے ملنا چاہیے وہ نہ دیا جائے۔ یہ جو کورٹ کے آرڈرز ہے سر، اور جیل سپرنٹینڈنٹ جب اس کو فالو نہیں کرتے تو اس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، اور یہ وہاں پر استدعا کی بھی گئی، لیکن چیف صاحب نے کیونکہ بہت ہارٹی ہیں انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی، اور ہم تو بارہا کر رہے ہیں کہ جو آپ کا حکم نہیں مانے گا۔ آج بھی چیف صاحب کو بتایا گیا کہ ہمایوں دلاور صاحب نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، جب آپ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے مینٹینیبلٹی سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا بلکہ وہ سنتے ہی رہے۔ نہیں، پنجوتا صاحب قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں جو ہے نا، آپ لوگ کوئی باقاعدہ پٹیشن یا درخواست نہیں دے سکتے کورٹ کو؟ کس حوالے سے جی؟ کہ جو ملاقات نہیں کرنے دے رہے اور کورٹ کے آرڈر نہیں مانے جا رہے؟ بالکل جی، دی ہے، درخواست بھی دی ہے، آپ کو پتہ ہے ہر روز درخواستیں دی جا رہی ہیں اور ہماری درخواست ایکسیپٹ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی درخواست ہم نے دی تھی کہ چیف صاحب ہمارا کیس نہ سنیں، تو یہ بیسیکلی ہائی کورٹ سے ساری چیزیں خان صاحب کو جو ناانصافیاں چیف صاحب سے آپ کا مطلب عمر فاروق چیمہ صاحب؟ عمر فاروق صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ چیف صاحب نے فیصلے ایسے دیے جس پر خان صاحب نے ان کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور اس حوالے سے کور کمیٹی نے بھی یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈیسیژن کیا کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے گا، اور ہم نے سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست دے دی ہے کہ ہمارے تمام کیسز کسی اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں، کیونکہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں 9 مئی سے پہلے بھی اور 9 مئی والا اور اس کے بعد بھی، تو مختلف جو ہے ادوار میں ہم نے آزما لیا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ان سے انصاف کی امید نہیں ہے۔ اور آپ اس سوال کے ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ایک سوال کل آپ اقبال صاحب کے جواب میں جائے گا، ان کا وزن بہت کم گر گیا ہے خان صاحب کا، فزیکلی وہ نہیں، وہ فزیکلی کھلاڑی آدمی ہیں، اسٹرانگ آدمی ہیں، ڈاکٹر کو ایکسیس دینی چاہیے تھی، ہم نے رات کو بھی ریکویسٹ کی گئی لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ کوئی بات نہیں ہے، ہم قانون کے مطابق انہوں نے تو چلنا نہیں ہے، لیکن ہمیں جہاں پر ہماری جو ہے وہ ہمارے پاس ریمیڈی ہوگی ہم اویل کریں گے، لیکن
खान साहब को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको कैसी खुराक दी जाए, उनको कहाँ पर रखा जाए, उनको किस तरह से उनके साथ सलूक किया जाए। वो मजबूत आदमी है और हर तरह की जो है वो तकलीफ के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं और कौम के लिए वो हर तरह की जो है वो कुर्बानी देंगे और करेंगे। जज साहब, आपकी जो है ना, जब से खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, आपकी कितनी मुलाकातें हुई है टोटल? सर, मेरी एक मुलाकात हुई है इस वक्त तक। टोटल जो है 2 वकील पहले मिले हैं, 2 वकील कल मिले हैं। आज उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया गया। 2 मुलाकातें वकीलों की हुई तो हैं। आपने ट्राई भी सिर्फ एक ही दफा की है या इसे एक दफा से ज्यादा ट्राई की है? मेरा पर आपको ख्याल में मुलाकात करने का मौका सिर्फ एक दफा 20-25 दफा तो मैंने की होगी, इससे ज्यादा ही की होगी। हर रोज ही करते हैं और एक दिन में 3-3, 4-4 दफा करते हैं, दरखास्तें भी दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, देखते हैं, फिर अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह कल हमें उम्मीद है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।